مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، لیکن اللہ کی محبت سے دنیا و آخرت دونوں مل جاتی ہے۔ تم کیوں مشکلات کی زندگی سے گھبراتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے؟ انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ کے طرف رجوع کرتا ہے۔ شکست کھانا بری بات نہیں ہے، شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات ہے۔ مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سے بات کرے تو اس کو لازم ہے کہ وہ قرآن پڑھے۔ احسان فراموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل ہو جانے کے باوجود بھی تنہا اور بے سکون رہتا ہے۔ جس انسان سے اس کے والدین خوش نہیں ہوتے، اس سے اللہ بھی راضی نہیں ہوتا، اس لیے اپنے والدین کو راضی کریں۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہیں تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیجئے اور صبر کا دامن تھام لیجئے۔ زندگی کی ساری کمائی کو اگر موت پر تقسیم کیا جائے تو صرف کفن تک پہنچتا ہے، اس لیے حلال کمائیں اور حلال کھائیں۔ سچ بات کہنے کی عادت ڈالو، چاہے وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو۔ جس گھر میں ذکر خدا ہوتا ہے اس گھر میں برکت اور رحمت ہمیشہ رہتی ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے کہ آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہو گیا ہے۔ تم وقت کو چھوٹی چیز مت سمجھو، اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دن پلٹ دیے ہیں۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہیں، تم تو پھر نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔ میرا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرا نصیب اس نے لکھا ہے جو مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کسی کے دل سے اپنا دل مت لگاؤ، کیونکہ دل بدل جاتے ہیں۔ دل لگانا ہے تو اللہ سے لگاؤ، اللہ کبھی نہیں بدلتا بلکہ دلوں میں بس جاتا ہے۔ اے دیکھنے والے، اپنے رب کے کرم کو دیکھ، جو فرشتے شام کو تیرے گناہ اس کے پاس لے کر جاتے ہیں، وہ صبح انہی کے ہاتھوں تیرا رزق بھیج دیتا ہے۔ جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کرو، کیونکہ جو آپ کے جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ ان کے لیے نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ ان کے لیے نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ ہر حال میں خوش رہنے والا دل اللہ کا سب سے پسندیدہ دل ہوتا ہے۔ شکر اور صبر کامیاب زندگی کی کنجی ہیں۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ اولاد کے لیے باپ وہاں تک ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ پاک محتاجی سے بچائے، آمین۔ تلوار کا زخم جسم پر آتا ہے اور زبان کا زخم روح تک اتر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہیں، نہ جانے کب زندگی کی ڈور ٹوٹ جائے، اس لیے دعا کرتے رہیں۔
اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس لیے بنایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، لیکن ہم اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں۔ انصاف کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ بہترین ہے۔ پرسکون ماحول کے لیے ضروری ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اختیار کرے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے، بے شک اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایک ایسا پوشیدہ راستہ دکھائے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہوگا، بے شک تم صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ اپنے بہت بڑے سے بڑے احسان کو بھی بڑا نہ سمجھو، کیونکہ تمہیں اس سے زیادہ احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کوئی بھی آدمی دوسرے کو نقصان دے سکتا ہے، لیکن ہر آدمی دوسرے کا بھلا نہیں کر سکتا۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو۔ ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے تو آپ صرف خود کو بھول جاتے ہیں کہ آپ کون ہیں، لیکن جب آپ کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوتا ہے تو پوری دنیا بھول جاتی ہے کہ آپ کون ہیں۔ غلطیاں اس بات کے ثبوت ہیں کہ تم کوشش کر رہے ہو، اس لیے غلطیوں سے علم حاصل کرو۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بول کر جیت جانے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر ہار جائیں۔ جو مصیبت انسان کو اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے، اور جو مصیبت انسان کو اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے۔ تمہیں شاید بہت سی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے، لیکن تم کبھی ناکام مت ہونا۔ تم اپنا مستقبل نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادت بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادت ہی تمہارا مستقبل بدلے گی۔ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر تم نیک بننا چاہتے ہو تو نیکوں کے صحبت اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، کیونکہ دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ نیک کوئی بھی نہیں ہے یہاں، بس خدا نے عیب چھپا رکھے ہیں سب کے۔ اس دنیا میں نیک کوئی نہیں ہے، بس خدا کا شکر ہے کہ اس نے سب کے عیب چھپا رکھے ہیں۔ جو مخلص ہوگا وہ بے وقوف سمجھا جائے گا، اور یہ دنیا ہے جہاں مطلب پرست لوگوں کو عقل مند کہا جائے گا۔ بدلہ دینے والوں سے نہیں بلکہ بدلہ سہ جانے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا مقدمہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آنکھیں نہیں دل رو پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روز ایک صبح عطا کرتا ہے جو دودھ کی طرح صاف اور شفاف ہے، مگر افسوس کہ ہم روزانہ اس کو اپنے جھوٹ و فریب سے کالا کر دیتے ہیں۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اس نے ابلیس کو بھی تو عطا کیا جو اس نے مانگا تھا۔ تم چاہیں خود کو کتنا ہی گنہگار کیوں نہ سمجھو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔
دنیا کی بھیڑ میں حالات چاہیں جیسے بھی ہوں، مخلص لوگ کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے۔ یا اللہ، ہم تیرے ہر فیصلے سے راضی ہیں، بس ہماری ہمت بڑھانے میں ہمارا ساتھ دینا۔ جو نعمت تمہیں اللہ نے بخشی ہے اسے گناہ کا ذریعہ نہ بناؤ اور گناہوں سے دور رہو۔ جو مرد اپنی بیوی کے ساتھ دل سے سچا نہیں ہوتا، اس میں یہ ایک عادت ضرور ہوتی ہے، وہ مرد اپنے گھر والوں کے سامنے ہمیشہ اسے بے عیب اور بے عزت اور ذلیل کرتا رہتا ہے۔ جتنی مرضی عزت کر لو اور جتنا مرضی خیال کر لو، کمظرف لوگ آخر اپنی اوقات دکھا ہی دیتے ہیں۔ اپنوں سے منافقت کرنے والے کو میں نے ہمیشہ غیروں کے قدموں میں دیکھا ہے۔ ہم وہ نہیں ہوتے جو لوگ کہتے ہیں، ہم وہ ہوتے ہیں جو اللہ ہمیں جانتا ہے۔ باپ دعا کا وہ پہاڑ ہے جو اولاد کے لیے ہمیشہ مضبوط کھڑا رہتا ہے، چاہے خود اندر سے ٹوٹا ہوا ہو۔ جب اللہ کے فیصلے سمجھ آ جائیں تو دل ضد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی منزل پر یقین رکھو، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، بس اللہ پر بھروسہ رکھو۔ رزق کے خاطر لباس گندا کرنا ضمیر کو گندا کرنے سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ وہ دن بھی کتنے اچھے تھے جب مکان کچے اور لوگ سچے تھے۔